الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے تو خون دینا جائز ہے، اور روزے دار اپنا خون دے اور نکلوائے مریض کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اتنا زیادہ خون نہ دے کہ جس سے کمزوری واقع ہو اور روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ اگر روزے کے دوران روزے دار کو خون لگوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو خون لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزہ کی حالت میں اگر ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ دینا پڑے، جسے ہم سیمپل کہتے ہیں، تو جائز ہے، روزہ نہیں اس سے ٹوٹے گا۔ اور روزے کی حالت میں ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن پٹھے یعنی مسل کے اندر لگوائیں تب بھی ٹھیک ہے، انجیکشن رگ یعنی وین کے اندر لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن کسی مرض کے لیے لگوائیں، انجیکشن طاقت حاصل کرنے کے لیے لگوائیں، روزہ کسی صورت میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ محض طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور روزہ میں کچھ مشقت تو ہوگی، کچھ تکلیف تو ہونی ہے، آخر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب جو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوائے تو لگوا سکتا ہے، اس میں مختلف انجیکشن ڈالیں تو بھی جائز ہے۔ اگر کوئی مریض تو نہیں ہے، طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگواتا ہے، مکروہ ہے، نامناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ سانس کی تکلیف ہو، دمہ کی تکلیف ہو، سانس اور دمے کا مریض روزہ کے دوران انہیلر استعمال کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں اندر جاتی ہے، اور دوائی کے اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ اس سے روزہ فاسد تو ہوگا، قضا تو ہوگی، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، ہاں البتہ اس میں کفارہ نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔